السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے۔ آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ایک خبر اس وقت سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے، دو خبریں۔ ایک 13 سالہ لڑکے کو زلزلے کے ملبے سے 178 گھنٹوں کے بعد نکالا، یعنی 7.5 دنوں کے بعد نکالا گیا۔ ایک خبر یہ ہے، اور دوسری خبر یہ ہے کہ ایک بچے کو نکالا گیا، بالکل چھوٹے بچے کو نکالا گیا ہے، اور 3-4 سال کا ہوگا غالباً۔ اس کو نکالا گیا ہے 111 گھنٹوں کے بعد۔ پہلی والی خبر بھی اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے کہ 178 گھنٹے 7.5 دن تک ایک 13 سال کا بچہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے، ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ جو دوسرا ہے بچہ ہے جو بالکل چھوٹا ہے، بہت از این انفینٹ، اس کو جس طرح نکالا گیا، اس کے بارے میں وہاں پہ جو آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے لوگوں کا، جو لوگ وہاں بتا رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کسی کو دیکھا ہے، کسی ایسے شخص کو جو کہ وائٹ سفید لباس پہ ملبوس تھا، اور وہ آ کے غذا دیتا تھا اس بچے کو، یعنی اس ملبے کے اندر وہ کسی ایسی شخصیت کو، کسی چیز کو، کسی طاقت کو دیکھتے رہے ہیں لوگ، جو کہ باقاعدہ طور پہ اس بچے کو، چھوٹے بچے کو غذا دیتا تھا، پانی دیتا تھا، اور وہ بچہ 111 گھنٹے تک سروائیو کیا ہے۔ بالکل چھوٹا سا بچہ ہے، ایک نومولود بچہ ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، پاکستانیوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، ہم لوگ خیرات بہت کرتے ہیں، ہم لوگ صدقہ بہت کرتے ہیں۔ پاکستانی جو ہے نا ناظرین، وہ دل کھول کر عطیات دیتے ہیں، لیکن ہو یہ رہا ہے، اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے، انفیکٹ صرف پاکستان میں نہیں ہو رہا، ترکی کے نام پہ عطیات مانگے جا رہے ہیں، اور ان عطیات میں بڑے پیمانے پہ فراڈ ہو رہا ہے۔ آپ کو میں نے اس ویڈیو میں بتانا ہے کہ آپ نے اس فراڈ سے بچنا کیسے ہے۔ آپ نے اینڈ تک یہ فراڈ دیکھنا ہے، ویڈیو دیکھنی ہے کہ اس فراڈ سے آپ نے بچنا کیسے، کیونکہ یہ اس وقت آپ کے ساتھ شاید ہو چکا ہو یا ہونے والا ہو عنقریب، اور یہ سوشل میڈیا پہ بڑے نارمل طریقے سے کیا جا رہا ہے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کا۔ تو ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ BBC کی خبر بتا دیتا ہوں ناظرین۔ BBC کہتا ہے کہ ایک لڑکے کو، 13 سال کے لڑکے کو جو کہ ٹریپڈ تھا، 182 گھنٹے، میں 178 کہہ بیٹھا، 182 گھنٹوں تک وہ ٹریپ تھا بچہ، اس کو نکالا گیا ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ناظرین یہ ہے، وہاں پہ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ یہ جو زخم جب آتے ہیں، جب ملبے تلے دبتے ہیں، ڈیفینیٹلی چوٹ لگتی ہے، زخم آتے ہیں، خون رسنا شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ بھوک پیاس سے تو بعد میں مرتے ہیں، لیکن وہ خون کے مسلسل رسنے کی وجہ سے ان کی موت واقع جاتی ہے، خون نکل جاتا ہے نا سارا۔ لیکن جب ٹھنڈ ہو، اب ترکی میں اس وقت بلا کی ٹھنڈ ہے، جب ٹھنڈ ہو تو اس سے ہوتا ہے کہ اس سے آپ کی شریانیں سکڑ جاتی ہیں، اور زخموں کے اوپر پرت جم جاتی ہے، تو خون رسنا بند ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو فیکٹر یہ تھا کہ اس بچے کا، 13 سالہ بچے کا خون رسنا رک گیا تھا، جس کی وجہ سے اس نے اتنا ٹائم نکال لیا، لیکن اس کے باوجود بھی 182 گھنٹے زندہ رہنا یہ اپنے آپ میں معجزہ ہے۔ ایک دوسرا کیا ہوا ناظرین؟ دوسرا یہ ہوا، بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جاں بحق ہونے والوں کی تعداد شام اور ترکی کی ملا کے اس وقت 35,000 سے اوپر جا چکی ہوئی ہے۔ لاسٹ جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں 29,000 تھی، 29,000 30,000 تھی، اب 35,000 سے اوپر جا چکی ہے۔ اللہ معاف کرے، یہ میرا خیال ہے کہ شاید اس صدی کا سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہے یہ والا جو ہوا ہے۔ ایک، اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ فراڈ کس طرح ناظرین کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ نے اس چیز سے بچنا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ ہاں ہوتا ناظرین یہ ہے، ٹک ٹاک اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے، فیس بک اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آپ کو پتہ نا مصنوعی ذہانت جس کو کہتے ہیں، کمپیوٹر کے ذریعے کسی بھی بچے کی، کسی بھی شخص کی تصویر جنریٹ کی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اب وہ تصویر چونکہ آپ نے پہلی دفعہ دیکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ بنائی گئی ہے، لیکن وہ لگتی بالکل انسان، بالکل ایک ریئل انسان کی طرح لگ رہی ہوتی ہے۔ کوئی بچہ ہوگا زخمی حالت میں، کوئی شخص ہوگا جو کہ ملبے کے ڈھیر تلے دبا ہوا ہوگا، اس طرح سے کر کے ہوگا، اور پھر اس کے نام پہ عطیات مانگے جاتے ہیں۔ کوئی خاندان، فیملی اجڑی پھجڑی بنا دی کہ جناب یہ دیکھیں جناب زلزلے میں ان کا گھر چلا گیا، ان کے پاس راشن نہیں ہے، کچھ بھی ایسا کر کے نا، یا کوئی بیمار ہے، ایک فیملی جنریٹ کی جاتی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں لگا کے نیچے پے پال اکاؤنٹ دیا جاتا ہے، یا پھر کرپٹو کرنسی کا والیٹ اکاؤنٹ دیا جاتا ہے کہ آپ کرپٹو کرنسی کے ذریعے پے کریں، آپ اس کو آن لائن ٹرانسفر کر دیتے ہو، یا آپ اس کو کرپٹو کرنسی کے ذریعے پے کرتے ہو ان کو، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام ہو رہا ہے ناظرین، وہ بتایا جا رہا ہے کہ اب یہ کرتے کیا ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جناب ہم سامان اکٹھا کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو زندہ بچ گئے ہیں۔ BBC نے اس کو رپورٹ کیا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ترکی میں ٹک ٹاک کی لائیو سٹریمنگ الاؤ ہے، پاکستان میں الاؤ نہیں ہے، ہم پاکستانی لائیو سٹریمنگ نہیں کر سکتے ہوتے،
ٹک ٹاک کی نا، وہاں پہ الاؤ ہے. پاکستانی کچھ ٹک ٹاکرز ہیں جو لائیو سٹریمنگ کرتے ہیں، مگر وہ کس طرح کرتے ہیں؟ ان کے پاس باہر کی سمیں ہوتی ہیں، وہ موبائل میں ڈالتے ہیں، ان کو ایکٹیو رکھتے ہیں، رومنگ پہ ڈالتے ہیں، اور پھر وہ ٹک ٹاک کی لائیو سٹریم. اب آپ کو پتہ ہے لائیو سٹریمنگ میں کیا ہوتا ہے؟ آپ گفٹ وصول کرتے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو، جو لوگ ٹک ٹاک جانتے ہیں، ٹک ٹاک پہ آ کے اکثر ٹک ٹاکرز لائیو آتے ہیں، پھر ان کو گفٹ دیتے ہیں، کوئی 500 1000 کا، 2000 10,000 کے بھی گفٹ دیتے ہوتے ہیں. اچھا، اب ان کے ایک پوسٹ میں کیپشن کیا ہوتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جناب آئیے ترکی کی مدد کریں، ترکی کے لیے دعا کریں، زلزلہ متاثرین کے لیے عطیہ کریں. ایسے جملوں کا استعمال کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ بی بی سی کہہ رہا ہے کہ ایک ایسا ہی اکاؤنٹ جو کہ تقریباً 3 گھنٹے لائیو رہا، اس میں تباہ شدہ عمارتوں کا غیر واضح فضائی منظر دکھایا گیا اور دھماکوں کی آوازوں کے ساؤنڈ ایفیکٹ شامل کیے گئے، جبکہ اس کے پس منظر میں آف کیمرہ مردانہ ہنسی کی آواز اور چینی زبان میں بولا گیا جملہ سنائی دے رہا تھا. اس کا کیپشن تھا آئیں ترکی کی مدد کریں، عطیات دیں. اسی طرح سے آگے بتاتے ہیں، ایک اور ویڈیو میں ایک ایسے بچے کی تصویر دکھائی گئی ہے جو دھماکے کے باعث خوف اور پریشانی سے بھاگ رہا ہے. لائیو سٹریم کے میزبان نے پیغام لکھا، براہ مہربانی اس مقصد کو حاصل کرنے میں ہماری مدد کریں. اب جس طرح وہ میں نے بتایا ویڈیو میں کسی بندے کی ہنسی کی آواز آ گئی تو پکڑا گیا، لیکن کئی ایسے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو نہیں پکڑے جاتے، جو اتنے اچھے طریقے سے سب کچھ فریم کرتے ہیں کہ نہیں پکڑے جا سکتے وہ. تو یہی ایگزیکٹلی یہی مسئلہ ہوتا ہے اس پورے کھیل کے اندر ناظرین، کہ یہ آپ کو ٹریپ کرتے ہیں. انسانی جذبات ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، ہمدردیاں ہماری ترکی والوں کے، شام والوں کے ساتھ ہیں، ہم چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ان کی مدد کریں، تو وہ آپ کو ٹریپ کر رہے ہوں گے. اس ٹریپ میں آپ نے نہیں آنا ہے. آن لائن میں آپ کو بتا رہا ہوں، آن لائن کوئی بھی آپ سے مدد مانگے کہ جناب ہم پیسے دے دیں، ہم فلاں فلاں تک پہنچا دیں گے، نہیں، یہ جھوٹ ہے. ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہو، لیکن 80% جھوٹ ہے. تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ کوشش کریں اس کو اوائڈ کریں، آپ اس کھیل میں نہ پڑیں. اچھا، لیکن اگین میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ عطیات بالکل نہ دیں، مدد بالکل نہ کریں. وہ کرنی کس طرح ہے؟ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ JDC کے جو ہمارے ظفر عباس صاحب ہیں وہ گئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ترکی گئے ہوئے ہیں، اخوت والے گئے ہوئے ہیں، ترکی گئے ہوئے ہیں، عیدی والے بھی شاید گئے ہوں گے، میں اگر مجھے میرے علم میں نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی گئے ہوں گے. اب یہ وہ ادارے ہیں جو مستند ترین ادارے جو ہمارے ملک میں اپنا سکہ منوا چکے ہوئے ہیں، پہلے باہر بھی جاتے رہے ہیں، تو ان کے پاس جائیں، ان کو اپنے عطیات دیں. ٹرسٹ می، آپ کے عطیات اگر ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ یقیناً ان ترکی والوں یا شام والوں کے جو متاثرین ہیں، زلزلہ متاثرین، ان تک پہنچیں گے. آپ نے اپنی طرف سے اپنا کام کر دیا. میں دیکھیں آپ کو تو یار ہم تو اللہ کے لیے دے رہے ہیں، آگے وہ ان کا مسئلہ ہے، نہیں، آپ کے عطیات ضائع نہیں ہونے چاہیے، وہ وہاں تک پہنچنے چاہیے. تو آپ نے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ پہنچانا ہے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد.